खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं शुजा चौधरी और आप मुझे सुन रहे हैं ग्रोथ कोर्स कोचिंग एंड कंसल्टेंसी चैनल से। आज की एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा रोंडा बर्न की किताब दी पावर का दूसरा हिस्सा। किताब के पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और स्क्रीन के ऊपर भी दिया जा रहा है। अगरचे फर्स्ट पार्ट के आखिर में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की समरी शामिल कर दी थी, लेकिन मैं मुनासिब समझता हूँ कि कुछ पॉइंट्स को दोबारा हाईलाइट कर दिया जाए ताकि आज के इस चैप्टर को समझना आसान हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर ग्रोथ कोड फैमिली का हिस्सा बन जाएं ताकि हमारा और आपका राब्ता बरकरार रह सके और आपको आने वाली वीडियोस नज़र आ सकें। तो जनाब, फर्स्ट पार्ट में हमें ये बताया गया था कि लाइफ में हमारा मकसद एक भरपूर और शानदार ज़िंदगी को हासिल करना है और मोहब्बत की ताकत पे काबू पाकर हम एक बेहतरीन ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। मोहब्बत की ताकत कायनात की सबसे पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी है। इसके अलावा ये कि हम ज़िंदगी में वही कुछ हासिल करते हैं जो हम ज़िंदगी को देते हैं, अच्छा या बुरा। जो कुछ भी हम देते हैं वो उसी मुनासबत से ज़िंदगी हमें पलटा कर वापस कर देती है। लेकिन हम ज़िंदगी को किस अंदाज में देते हैं, तो वो ये कि हम ज़िंदगी को अपनी सोच से देते हैं, अपनी सोच से बनने वाले अल्फाज से देते हैं और अपनी सोच से बनने वाले एक्शंस की शक्ल में हम ज़िंदगी को देते हैं। देने की इन तीन शक्लों के अलावा जो चौथा अंदाज़ है देने का, वो है हमारे एहसासात, यानी हमारी फीलिंग्स और इमोशंस। तो आज हम पावर ऑफ इमोशंस के बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। किताब के दूसरे चैप्टर के आगाज़ में एक स्टेटमेंट दी गई है कि आप एक महसूस करने वाले जानदार हैं, और ये बात सही है। इस लम्हे से लेकर जब आप पैदा हुए अब तक आप हमेशा कुछ ना कुछ महसूस कर रहे हैं और इसी तरह बाकी सब लोग भी कुछ महसूस करते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो उस वक़्त तो आप अपने कॉन्शियस ब्रेन को रोक सकते हैं, आप अपनी इमेजिनेशंस को, तख़य्युलात को रोक सकते हैं, मगर आप अपने एहसासात को कभी भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ज़िंदगी को महसूस करना ही तो ज़िंदा रहना है। आपके अंदर एक महसूस करने का सिस्टम दिया गया है और ये कोई हादसाती तौर पे नहीं है, बल्कि इसको इसी तरह ही डिज़ाइन किया गया है। आपके इंसानी जिस्म का हर हिस्सा इस तरह बनाया गया है कि आप ज़िंदगी को महसूस कर सकें। आपके पास देखने, सुनने, चखने, सूंघने और छूने की हिस्से मौजूद हैं और यही हिस्से हमें इस काबिल बनाती हैं कि ताकि हम कुछ देख सकें, सुन सकें, चख सकें और छू सकें। यहाँ तक कि हमारा पूरा जिस्म, उसके ऊपर जो एक जिल्द की तह है, पूरा जिस्म जिल्द की तह से ढका हुआ है, तो ये भी एक महसूस करने वाला आला है जिससे हम चीज़ों को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ की निस्बत सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि आप इस लम्हे में, हाजिर लम्हे में, प्रेजेंट मोमेंट में, नाउ में कैसा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ भी आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं वही आपकी ज़िंदगी को बना रहा है। ये जो हमारे एहसासात हैं, हमारे इमोशंस हैं, ये हमारी लाइफ के अंदर एक ईंधन का काम करते हैं, एक फ्यूल की तरह काम करते हैं। इस बात को आप इस तरह समझिए कि अगर हमारे इमोशंस ना हों तो हमारी सोचें, हमारे अल्फाज, हमारे एक्शंस, इनके अंदर कोई असर नहीं होगा। इस बात को और बेहतर समझने के लिए एक मिसाल आपको देते हैं कि आप अपनी सोच को, सोचों से पैदा होने वाले अल्फाज और सोचों से पैदा होने वाले एक्शंस को आप एक रॉकेट शिप की तरह समझिए, एक रॉकेट की तरह समझिए जो कि अपने ईंधन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो जो ईंधन है वो एहसासात का ईंधन है कि आपके अंदर जो एहसासात हैं वो एक फ्यूल का काम देते हैं। नहीं तो इसके अलावा आपकी सोचें, आपके अल्फाज, आपके एक्शंस जो हैं वो गैर मुतहरक आले की तरह हैं, यानी वो चीज़ तो मौजूद है लेकिन वो हरकत नहीं करेगी, कोई वो रिज़ल्ट क्रिएट नहीं करेगी जब तक उसके साथ एहसासात का, इमोशंस का ईंधन नहीं होगा। क्योंकि यही वो फ्यूल है जो कि इस रॉकेट की ताकत है, जो कि रॉकेट को ऊपर ले जाने में मदद करता है। आपकी सोचों और आपके अल्फाज और एक्शन के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है।
آپ کی سوچ اور الفاظ آلات ہیں جو کہ آپ کے احساسات کے بنا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے احساسات آپ کی سوچ اور الفاظ کی طاقت ہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں یا ریلیٹیو ہیں یا آپ کا باس ہیں یا کولیگز ہیں کہ میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا، اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے متعلق ایک مضبوط منفی احساس کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ مضبوط منفی فیلنگز جو ہیں، نیگیٹو ایموشنز جو ہیں، ان کی وجہ سے آپ کے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بدتر یعنی کہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ ایک ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ میرے ارد گرد اچھے لوگ ہیں، میں اچھے لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں، تو ان فیکٹ آپ پازیٹیو ایموشنز کو بیان کر رہے ہیں۔ ان پازیٹیو احساسات کی وجہ سے آپ کے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جس طرح ہم نے پچھلے حصے میں بھی کہا تھا کہ زندگی دو چیزوں سے مل کر بنی ہوتی ہے، پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں اور نیگیٹو ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے تمام چیزوں کی طرح آپ کے احساسات بھی یا پازیٹیو ہوتے ہیں یا نیگیٹو ہوتے ہیں۔ آپ کے جو تمام اچھے احساسات ہیں، پازیٹیو احساسات ہیں، وہ انفیکٹ محبت کی بدولت حاصل ہوتے ہیں، اور تمام نیگیٹو ایموشنز جو ہیں وہ محبت کی کمی کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ بہتر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ خوش و خرم محسوس کر رہے ہیں، تو انفیکٹ آپ محبت کو محسوس کر رہے ہیں، اور جتنی زیادہ آپ محبت کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ آپ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور آپ جتنا برا محسوس کریں گے، جیسا کہ آپ کے اندر نا امیدی کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے، نا امیدی کے ایموشنز پیدا ہو جائیں، تو جتنے یہ نیگیٹو ایموشنز ہوں گے تو انفیکٹ آپ کچھ نیگیٹو سوچ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جتنی زیادہ نیگیٹو سوچ کا آپ مظاہرہ کریں گے اتنا ہی آپ کی زندگی کے اندر جو وصول ہوگا، جو حاصل ہوگا، وہ نیگیٹو ہو جائے گا۔ منفی احساسات اس لیے ہمیں برے محسوس ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر زندگی کی محبت کی مثبت قوت موجود نہیں ہوتی۔ آپ جتنا برا محسوس کریں گے آپ کی زندگی اتنی زیادہ نیگیٹو ہو جائے گی، کم از کم اس وقت تک جب تک کہ آپ اپنی فیلنگز کو اور اپنے ایموشنز کو چینج نہیں کر دیتے۔ جب آپ ان کو چینج کر دیتے ہیں اور آپ ان کو پازیٹیو کر لیتے ہیں تو آپ کی سوچ خود بخود ایک اچھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اچھا محسوس نہیں کرتے تو اس وقت آپ کے اوپر در حقیقت منفی سوچ کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس طرح آپ ایک ہی وقت میں برا محسوس کر کے اچھی سوچ کو جگہ نہیں دے سکتے۔ اس بات کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہماری سوچ اور ہماری فیلنگز، ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جب ہم پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں تو ہماری فیلنگز آٹومیٹکلی پازیٹیو ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ پازیٹیو فیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنا ہوگا، اور اگر آپ کسی نیگیٹو فیلنگ کے اندر ہیں اور آپ اپنی فیلنگز کو چینج کرتے ہیں تو آپ کی سوچ آٹومیٹکلی پازیٹیو ہو جاتی ہے۔ لیکن جو کچھ بھی آپ محسوس کرتے ہیں وہ بالکل اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کو زندگی کے اندر کیا حاصل ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنی فیلنگز کا، اپنے ایموشنز کا خیال کر لیں گے تو اس کے علاوہ آپ کو کسی اور چیز کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ کی سوچ پازیٹیو ہو جائے گی، آپ کے الفاظ پازیٹیو ہو جائیں گے، اور آپ کے اعمال، آپ کے ایکشنز جو ہیں پازیٹیو اور امپاورڈ ہو جائیں گے۔ تو جناب، صرف یہ کہ اگر آپ پازیٹیو فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ پازیٹیو فیلنگ کے اندر جو محبت کی طاقت ہے، یہ طاقت آپ کی زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کر دے گی اور زندگی آپ کو یہ محبت لوٹا دے گی۔ جب ہم اچھا یا برا محسوس کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اچھا محسوس کرنا بہتر محسوس کرنا نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ تو سمجھتے ہیں کہ اچھا یا برا محسوس کرنا کیسا لگتا ہے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ زیادہ تر وقت در حقیقت وہ نیگیٹو ایموشنز کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ برا محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی منفی قسم کی فیلنگز ہوں گی، بہت ہی اسٹرانگ نیگیٹو ایموشنز ہوں گے، جیسا کہ دکھ یا پریشانی یا غصہ یا ڈر، جبکہ نیگیٹیوٹی کی جو فیلنگز ہیں، نیگیٹو محسوس کرنے میں، اس میں ہر طرح کی نیگیٹو فیلنگ شامل ہے، یعنی کہ بیزاری، چڑچڑاپن، مایوسی، پریشانی، تنقید، غصہ، نفرت،
حسد, احساس جرم, نا امیدی, خوف. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ نیگیٹو ایموشنز کے اندر ہی شمار ہوتی ہیں. اور جب ہم پازیٹیو کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اوکے فیل کرنا, صرف نیگیٹو فیل نہ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ پازیٹیو فیل کر رہے ہیں. اس کے درمیان میں ایک اوکے کی سٹیٹ بھی ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں اگر وہ صرف بہتر محسوس کر رہے ہیں, اوکے محسوس کر رہے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں پازیٹیو محسوس کر رہا ہوں, میرے ایموشنز پازیٹیو ہیں. حالانکہ در حقیقت یہ پازیٹیو نہیں ہے, بلکہ یہ در حقیقت اوکے فیل کرنا ایک قسم کے نیگیٹو ایموشنز ہیں. اگر آپ حقیقت میں نیگیٹو محسوس کر رہے تھے اور آپ بہتر محسوس کرتے ہیں تو بلا شبہ آپ کو تھوڑا سا بہتر تو محسوس ہوتا ہے, مگر زیادہ تر صرف بہتر محسوس کرنا, صرف اوکے محسوس کرنا در حقیقت ایک نیگیٹو ایموشن بن جاتا ہے. کیونکہ بہتر محسوس کرنا, اچھا محسوس کرنا, پازیٹیو فیل کرنا نہیں ہوتا. اچھا محسوس کرنے کا مطلب در حقیقت واقعی ہی پازیٹیو فیل کرنا ہے. پازیٹیو فیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوش ہوں, پرمسرت ہوں, خوش و خرم ہوں, پرجوش ہوں, آپ کے اندر جذبہ شوق ہو. اس کے علاوہ جو پازیٹیو ایموشنز ہیں ان کے اندر محبت شامل ہے, شکر یعنی کہ گریٹیچیوڈ شامل ہے, خوشی شامل ہے, چاہت شامل ہے, جوش و خروش ہے, جوش اور جذبہ ہے, امید ہے, اطمینان شامل ہے. تو یہ فیلنگز جو ہیں یہ ریئلی پازیٹیو فیلنگز ہوتی ہیں. جب آپ پازیٹیو فیل کرتے ہیں تو آپ اس سے بڑھ کر کچھ اور محسوس نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کی زندگی پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ صرف اوکے محسوس کرتے ہیں تو آپ کی لائف صرف اوکے کی حد تک ہی بہتر ہو سکتی ہے. تو اچھے احساس, پازیٹیو احساس کا مطلب ہے کہ آپ حقیقت میں پازیٹیو فیل کریں, اور حقیقت میں اچھا احساس آپ کی زندگی کو اچھا بنا دیتا ہے. جب آپ پرمسرت محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں آپ خوشیاں بانٹتے ہیں, اور بدلے میں پرمسرت تجربات, پرمسرت حالات اور خوش لوگ ہی آپ کو ریٹرن میں ملتے ہیں, وہی آپ اٹریکٹ کرتے ہیں. ریڈیو پہ چلتا ہوا گانا سننے کے ایک چھوٹے سے تجربے سے لے کر تنخواہ بڑھنے کے بڑے بڑے تجربے تک, تمام تر حالات جو آپ تجربہ کر رہے ہیں وہ کشش کے قانون کے تحت ہی آپ تک پہنچتے ہیں, جو آپ کی خوشی کے احساس کا نتیجہ ہوتے ہیں. جب آپ بے چین محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بے چینی پھیلا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں آپ تکلیف دہ تجربات, تکلیف دہ صورتحال اور تکلیف دہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں. اور وہ تکلیف مچھر کے باعث ایک چھوٹی سی پریشانی سے لے کر گاڑی خراب ہونے کی بڑی بڑی پریشانی تک تمام قسم کے ایکسپیرینسز کی شکل میں آپ کو مل سکتی ہے. اور یہ آپ کو ملتا ہے لا آف اٹریکشن کی نتیجے میں پریشانی کا جواب. آپ کو ہر جو پازیٹیو فیلنگ ملتی ہے وہ محبت جیسی قوت کے باعث ملتی ہے, کیونکہ محبت تمام تر پازیٹیو احساسات کا ذریعہ ہے. جوش و جذبہ, خوشی اور مسرت جیسے پازیٹیو جو لو ایموشنز ہیں یہ پاور آف لو کی وجہ سے ہیں. اور جب آپ ان میں سے کچھ بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو ایک ایسی زندگی دیتے ہیں جو جوش اور جذبہ, خوشی اور مسرت سے بھرپور ہوتی ہے. اور یہاں پہ اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کیجئے کہ آپ پازیٹیو فیلنگز کی مقدار میں اضافہ کر کے پازیٹیو ایموشنز کی طاقت پر مکمل طور پر قابو پا سکتے ہیں. آپ اس کو اپنی لائف کے لیے ایک ایندھن بنا سکتے ہیں. ایسے ایموشنز کی مقدار میں اضافہ کر کے آپ ان کو قابو کر سکتے ہیں تاکہ آپ اچھا محسوس کریں جتنا آپ اچھا محسوس کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنے جوش و جذبے میں اضافہ کریں, اس احساس کی نشو و نما کریں. اس کو آپ جس شدت سے محسوس کر سکتے ہیں اس کو آپ محسوس کریں تاکہ آپ اپنی لائف کو پازیٹیو بنا سکیں. جب آپ خوشی یا مسرت کو محسوس کرتے ہیں تو ان احساسات کو اپنے اندر اور ڈیپ ہو جانے دیں. آپ اپنے آپ کو باقاعدہ مسرور فیل کرنے کی کوشش کریں. جس شدت کے ساتھ آپ اس میں اضافہ کریں گے اسی شدت سے آپ کی لائف کے اندر زیادہ پازیٹیو چیزیں آپ اٹریکٹ کر لیں گے. جتنا زیادہ آپ اپنے پازیٹیو احساسات میں اضافہ کریں گے آپ اتنی ہی زیادہ ایکچولی محبت پھیلا رہے ہیں, آپ محبت کر رہے ہیں,
اور اس کے نتیجے میں جو ریزلٹس ملیں گے وہ بہت شاندار ہوں گے۔ جب آپ اچھا محسوس کرتے ہیں اور ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، جنہیں آپ اپنی لائف میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر زیادہ پازیٹیو انرجی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ ان کو فوکس کرتے ہیں، جن چیزوں کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ لگاتار ان کے بارے میں سوچتے ہیں، جن چیزوں کو آپ پسند کرتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کا خاندان، آپ کے دوست، گھر بار، باغ میں پھول ہیں، اچھا موسم ہے، اچھے رنگ ہیں، اچھے اپرچونٹیز ہیں، اور ہر وہ چیز جو آپ کو پسند ہے، جو آج آپ کو حاصل ہے یا آپ اپنے آنے والے پورے ہفتے، مہینے یا سال کے دوران حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جب کنٹینیوسلی ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں، انہی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ ان کو اپنی لائف کے اندر زیادہ اٹریکٹ کر لیتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک بہت ہی اچھی ٹیکنیک یہ ہے کہ جن چیزوں کو آپ پسند کرتے ہیں، اگر آپ ان کو لکھ بھی لیتے ہیں تو یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے اپنی لائف کے اندر پازیٹیو اٹریکشن کرنے کا، اور یہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ لائف کو دے رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ آپ کے ایموشنز کا ریفلیکشن ہوتا ہے، کہ آپ کو وہی چیز لائف واپس کر دیتی ہے۔ آپ ابھی اس وقت اپنی زندگی کے نمایاں پہلوؤں کے اوپر غور کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ زیادہ تر اچھے احساسات کو فروغ دیتے ہیں، آپ زیادہ تر پازیٹیو ایموشنز میں رہتے ہیں، یا آپ زیادہ تر نیگیٹو ایموشنز میں رہتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے ہر پہلو، مثال کے طور پہ آپ کی زندگی میں کتنا پیسہ ہے، سرمایہ ہے، دولت ہے، آپ کی صحت کیسی ہے، آپ کا پیشہ کیسا ہے، آپ ہر طرح کے جو آپ کے ریلیشن شپس ہیں وہ کیسے ہیں، ان کے متعلق آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، تو پھر آپ جان لیجئے گا کہ آپ جو کچھ بھی محسوس کر رہے ہیں یہ دراصل وہی عکس ہے، وہی ریفلیکشن ہے جو آپ پہلے دے رہے ہیں۔ جب آپ دولت کے متعلق سوچتے ہیں تو آپ کے ایموشنز، آپ کی فیلنگز اس کا عکس بناتے ہیں جو آپ دولت کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ دولت کے متعلق سوچتے ہوئے برا محسوس کرتے ہیں، آپ اپنے پیسے کے متعلق سوچتے ہوئے برا محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے، تو آپ یقیناً زیادہ دولت نہ ہونے کے تجربات اور حالات کو لائف کے اندر واپس پائیں گے۔ لائف آپ کو وہی چیز ریٹرن کرے گی جس سے آپ کے ایموشنز اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، کہ اگر آپ نے دولت کے متعلق نیگیٹو فیلنگز رکھی ہیں تو لائف آپ کو نیگیٹو حالات اور ایکسپیرینس دے گی، کیونکہ یہ وہی احساس ہے جو آپ دے رہے ہیں اور آپ کو واپس مل رہا ہے۔ جب آپ اپنی نوکری کے متعلق سوچتے ہیں تو آپ کے احساسات آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی نوکری کے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ملازمت، اپنی نوکری کے متعلق اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ یقیناً ملازمت میں مثبت حالات اور واقعات کو اٹریکٹ کر لیں گے۔ لائف آپ کو پازیٹیو سرکمسٹانسز واپس کر دے گی، کیونکہ یہ پازیٹیو ایموشنز ہیں جو آپ کو حالات کی شکل کے اندر واپس ملتے ہیں۔ جب آپ اپنے خاندان، اپنی صحت یا کسی بھی لائف کے موضوع کے متعلق سوچتے ہیں جو آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہے، تو آپ کے احساسات آپ کو وہی رپلائی دیتے ہیں جو احساسات آپ پہلے رکھتے ہیں۔ تو آپ اپنے مزاج اور احساسات کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کے احساسات آپ کو نظر آنے والی دنیا کے درمیان میں ایک مضبوط تعلق قائم کر کے دیتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے کہ زندگی خود بخود نہیں چلتی۔ یہ زندگی جو ہے یہ تو صرف ایک ریفلیکشن ہے، یہ تو صرف ایک رپلائی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پارٹ 1 میں کہا تھا کہ لائف جو کچھ ہمیں دے رہی ہے وہ ایک گونج کی شکل میں ہے، کہ جو ہم لائف کو دے رہے ہیں وہی لائف ہمیں واپس پلٹا کر دے رہی ہے۔ زندگی آپ کا ہی بلاوا ہے، آپ کی زندگی کا ہر پہلو آپ کا بلاوا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے خود کریٹرز ہیں، خود خالق ہیں، آپ اپنی زندگی کی کہانی کے مصنف ہیں، آپ اپنی زندگی کی فلم کے ہدایت کار ہیں۔ آپ جو کچھ دیتے ہیں ایکچولی آپ اسی سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ زندگی آپ کو کیا واپس دے گی۔ پازیٹیو ایموشنز کے لامحدود درجات ہیں۔ آپ تھوڑے پازیٹیو ایموشن سے بہت ہائی پازیٹیو ایموشنز کو محسوس کر سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی بلندیوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ جتنا پازیٹیو ایموشنز دیں گے
आप उतने बेहतर और अच्छे हालात को और वाक़यात को और लोगों को हासिल कर लेंगे। इसी तरह बुरे एहसासात के भी कई दर्जात हैं जो कि लगातार मनफी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि बुरे एहसासात की एक निचली हद मौजूद होती है। जिस तरह पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो तो अनलिमिटेड पॉजिटिव हैं, ज़िंदगी के पास कोई कमी नहीं है। लेकिन जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो आपको नेगेटिव हालात तो देते हैं, लेकिन नेगेटिव इमोशंस की जो नीचे नेगेटिविटी है उसकी गहराई की एक हद में मौजूद है, और वो हद है जहाँ तक कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जब आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो ज़िंदगी फिर आपको धकेलती है, आपके ऊपर दबाव डालती है कि फिर आप दोबारा पॉजिटिव इमोशंस का इंतखाब करें ताकि आपकी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएं। तो ये सब कुछ जो है ये कोई इत्तेफाक या ये कोई हादसा नहीं है कि अच्छे एहसासात क्यों हमें ज़बरदस्त महसूस होते हैं और उनसे हमारे अंदर गुड फीलिंग्स पैदा होती है, और बुरे एहसासात दर हकीकत हमें वाकई ही बुरे महसूस होते हैं। मोहब्बत ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है जो कि लाइफ के ऊपर हुक्मरानी करती है, और ये आपको पॉजिटिव इमोशंस के ज़रिए पुकारती है, अपनी जानिब खींचती है। मोहब्बत जो है वो आपके बुरे एहसासात के ज़रिए भी आपको पुकारती है जब आपके अंदर मोहब्बत की कमी हो जाती है, क्योंकि वो आपके एहसासात आपको बताते हैं कि आप ज़िंदगी की मस्बत क़ुव्वत से लाताल्लुक़ हो गए हैं। जब हम इस बात को अब समझना शुरू हो गए हैं कि लाइफ हमें वही चीज़ रिटर्न करती है जो हम उसको देते हैं, और हम किस तरह देते हैं, हम अपने एहसासात की शक्ल में देते हैं, तो लाइफ एक्चुअली हमारी ही एहसासात की एक रिफ्लेक्शन बन जाती है, उसका जवाब बन जाती है। हर चीज़ महज इसके ही मुतालिक होती है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। ज़िंदगी में लिया गया आपका हर फ़ैसला इस बात पर मुनहसर होता है कि आप उस फ़ैसले के टाइम के ऊपर कैसा महसूस कर रहे थे, और इस तरह आपकी पूरी ज़िंदगी की जो वाहिद फ्यूल है वो आपके एहसासात की ताकत है। ये आपके हर चॉइस के पीछे शामिल है, आपके हर फ़ैसले के पीछे है, आपके हर इमोशन के पीछे है, आपकी थॉट के पीछे है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं तो आप उसको हासिल करना चाहते हैं, और क्योंकि आप उसको पसंद करते हैं। इसकी वजह यह है कि आप इससे अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो भी चीज़ मैं लाइफ में हासिल करना चाहता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, अगर मैं उसको हासिल कर लूँगा तो मैं अच्छा महसूस करूँगा। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ भी हासिल नहीं करना चाहते जो आपको बुरा महसूस करवा सकती है। आप सेहत चाहते हैं क्योंकि सेहतमंद होना अच्छा लगता है और बीमार होना बुरा लगता है। आप दौलत हासिल करना चाहते हैं क्योंकि चीज़ें ख़रीदना और ऐसी चीज़ें हासिल करना जिन्हें आप पसंद करते हैं हर किसी को अच्छा लगता है, और उन्हें सबको इस वक्त बुरा महसूस होता है जब आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हैप्पी रिलेशनशिप, पुरमसरत ताल्लुकात चाहते हैं क्योंकि इनसे आप अच्छा महसूस करते हैं, और बुरे ताल्लुकात आपको बुरा महसूस करते हैं। आप खुशी हासिल करना चाहते हैं क्योंकि खुश होना अच्छा लगता है और नाखुश होना बुरा लगता है। तो वो तमाम चीज़ें जो आप हासिल करना चाहते हैं वो पॉजिटिव इमोशंस की बदौलत ही उनके अंदर एनर्जी पैदा होती है। जो चीज़ें हैं, जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, उनके अंदर, उन चीज़ों में, उन हालात के अंदर एनर्जी पैदा हो जाएगी अगर आप पॉजिटिव इमोशंस देंगे। आपके पॉजिटिव इमोशंस आपको वो सब अच्छी चीज़ें रिटर्न करके देंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पे इस सारी चीज़ को एक बहुत ही डिफरेंट अंदाज में भी सोचा जा सकता है कि दर हकीकत हर वो चीज़ जिसे आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको हासिल करना चाहती है। अगर आप दौलत हासिल करना चाहते हैं तो दौलत आपको हासिल करना चाहती है। अगर आप सेहत हासिल करना चाहते हैं तो सेहत आपको हासिल करना चाहती है। हर वो चीज़ जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो भी आपसे मोहब्बत करती है। लेकिन आप उसकी मोहब्बत को कैसे उजागर कर सकते हैं? मोहब्बत देकर, पॉजिटिव इमोशंस देकर आप उसकी मोहब्बत को एनर्जाइज करते हैं और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। हर चीज़ जो आप पसंद करते हैं
وہ بھی آپ کو پسند کرتی ہے اور آپ کی لائف میں آنے کے لیے بےتاب ہے، مگر انہیں اپنی زندگی میں حاصل کرنے کے لیے آپ کو پازیٹیو ایموشنز رکھنے ہوں گے۔ آپ کو اپنی زندگی کے حالات تبدیل کرنے کے لیے جد و جہد یا لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اچھے احساسات کے ذریعے محبت دینے کے سوا اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گا۔ آپ اچھے احساسات یعنی کہ محبت جیسی طاقت پر جب غلبہ پا لیں گے تو زندگی میں ہر اچھی چیز حاصل کرنے کی طاقت آپ کے پاس حاصل ہو جائے گی۔ آپ کے پازیٹیو ایموشنز ہی آپ کو راستہ بتا دیں گے کہ آپ کو کس راستے پہ جانا ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کے اچھے احساسات ہی آپ کو بتا دیں گے کہ جب آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو زندگی اچھی ہو جاتی ہے، مگر پہلے آپ کو اچھے احساسات کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو یہ کہتے ہوئے گزار رہے ہیں کہ میں اس وقت خوش ہوں گا جب میرے پاس ایک بہتر گھر ہوگا، میں اس وقت خوش ہو جاؤں گا جب میرے پاس ایک اچھی نوکری ہوگی یا مجھے نوکری میں ترقی حاصل ہو جائے گی، میں اس وقت خوش ہوں گا جب میرے بچے کالج چلے جائیں گے، میں اس وقت خوش ہو جاؤں گا جب میرے پاس پہلے سے زیادہ دولت ہوگی، میں اس وقت خوش ہو جاؤں گا جب میں فلاں سفر کر سکوں گا، یا میں اس وقت خوش ہوں گا جب میرا کاروبار ترقی کرے گا، تو آپ یقین کریے کہ آپ کبھی بھی یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایسا سوچنے میں آپ در حقیقت جن احساسات کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ پازیٹیو ایموشنز نہیں ہیں، وہ لیک کے ایموشنز ہیں، وہ کمی کے ایموشنز ہیں، وہ ایسے ایموشنز ہیں جو آپ ایکچولی اپنی لائف میں ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب آپ ایسا سوچتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا تو پھر آپ لائف کے اندر ایسے ہی حالات اٹریکٹ کریں گے جہاں پہ آپ ہر وقت ان چیزوں کی صرف خواہش ہی کر رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو خوش رہنا ہوگا، سب سے پہلے آپ کو شکر گزار رہنا ہوگا، آپ کو پازیٹیو ایموشنز جو ہیں ان کے اندر اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو خوشیاں بانٹنی ہوں گی، اسے حاصل کرنے کا اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں، کیونکہ آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو وہ سب دینا ہوگا۔ آپ اپنے احساسات کو جو کہ آپ کے اختیار میں ہیں ان کو اگر آپ پازیٹیو بنا لیتے ہیں، محبت جو کہ آپ کے اختیار میں ہے آپ اس کی طاقت پہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں اور آپ دینا شروع کر دیتے ہیں، تو محبت کی طاقت آپ کو سب واپس کر دے گی جو آپ اسے دیں گے۔ تو آج کے چیپٹر میں اتنا ہی، اور ایز یوزول ہم اس حصے کے چند اہم نکات جو ہیں ان کو سمرائز کر دیتے ہیں۔ تو وہ کچھ یوں ہیں کہ کسی بھی چیز سے بڑھ کر سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس وقت پریزنٹ مومنٹ میں کیا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت جو کچھ بھی محسوس کر رہے ہیں آپ کی زندگی اسی سے بن رہی ہے۔ آپ کے احساسات آپ کی سوچ اور الفاظ کی طاقت ہیں، جو بھی آپ محسوس کرتے ہیں وہی سب سے اہم ہے۔ تمام تر اچھے احساسات پازیٹیو ایموشنز محبت سے پیدا ہوتے ہیں، اور تمام تر برے احساسات محبت کی کمی کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ ہر اچھا احساس آپ کی محبت کو طاقت دیتا ہے، کیونکہ محبت تمام تر پازیٹیو احساسات کا ذریعہ ہے۔ اپنے پازیٹیو ایموشنز میں، احساسات میں ان تمام چیزوں کے متعلق سوچ کو اضافہ کریں، ان کے متعلق سوچ کے اندر اضافہ کریں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں۔ تو ایک کے بعد ایک لگاتار چیزوں کو گنیں جو آپ کی زندگی میں آج اچھی ہیں اور جو آپ آنے والی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر اس چیز کی فہرست بنانا جاری رکھیں جسے آپ پسند کرتے ہیں، جب تک کہ آپ زبردست امپاورمنٹ اور پازیٹیو فیل نہیں کرتے، اور اسی کو شکر گزاری بھی کہتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے کسی بھی موضوع کے متعلق کیسا بھی محسوس کرتے ہیں وہ بالکل اس چیز کی ریفلیکشن ہے کہ لائف آپ کو اس کے بارے میں، اس موضوع پہ، اس ٹاپک پہ آپ کو کیا دے رہی ہے۔ زندگی خود بخود نہیں چلتی، یہ تو آپ کو جواب دے رہی ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو آپ کا اپنا بلایا ہوا ہے، کریٹ کیا ہوا ہے، اور زندگی کے ہر چیز میں آپ کو وہی پکار واپس ملتی ہے جو آپ نے دی ہے۔ پازیٹیو ایموشنز کے لامحدود درجات ہیں،
जो आप महसूस करते हैं, जिसका मतलब ये है कि ज़िंदगी की बुलंदियों की कोई हद नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। वो तमाम चीज़ें जिन्हें आप पसंद करते हैं वो भी आपको पसंद करती हैं। जिन चीज़ों को आप चाहते हैं वो सब चीज़ें आपको भी चाहती हैं। दौलत आपको चाहती है, सेहत आपको चाहती है, खुशियाँ आपको चाहती हैं। अपनी ज़िंदगी के हालात तब्दील करने के लिए तकलीफ़ बर्दाश्त ना करें, बल्कि अपने अच्छे एहसासात के ज़रिए मोहब्बत पैदा करें और फिर जो कुछ भी आप चाहते हैं वो हाज़िर हो जाएगा। पहले आपको अच्छे एहसासात का मुज़ाहरा करना होगा। पहले आपको पॉजिटिव इमोशंस को ख़ुद एक्सपीरियंस करना होगा। पहले आपको खुश रहना होगा और खुशियाँ हासिल करने के लिए खुशियाँ बांटनी होंगी। तो फिर आप ज़िंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देना होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।